نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے وحی کی ضرورت کو جانا سمجھا۔ اب آج کے درس میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نیر عقل یعنی صرف عقل سے ہی مذاہب میں بھی، یعنی دنیا کی چیزوں میں تو ہے ہی، اس کے لیے تو عقل بنی ہے، لیکن مذاہب اور دین میں بھی اور دینی چیزوں کو بھی اگر عقل سے ہی صرف سمجھے تو اس کا کیا نقصان ہے، اور مذہبی چیزوں کو سمجھنے کے لیے وحی کی کیا ضرورت ہے، اس ٹاپک کو سمجھیں گے۔ اس کے تحت یہ چیزیں آئیں گی کہ ضرورت وحی کا اسلامی دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں کس حد تک یہ درست ہے، اور عقل کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ماوراء الطبیعیات اور مغیبات کے بارے میں بات نہیں کر سکتی اور اس کا میدان نہیں، تو اس کی کتنی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے وحی الہی سے انسان اگر آزاد ہو جائے تو اس کا کیا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ضرورت وحی کا اسلامی دعویٰ کیا جا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، وہ کس حد تک درست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ عقل کے ذریعے ساری باتیں معلوم نہیں کی جا سکتی، بلکہ آسمانی ہدایت اور وحی الہی کی ضرورت ہے، پیغمبروں اور رسولوں کی ضرورت ہے، آسمانی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں کس حد تک درست ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آج کل عقل پرستی ریشنلزم کا بڑا زور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو عقل کے میزان پر پرکھ کر، عقل کے ترازو پر ہی دیکھیں گے اور اس کے میزان پر پرکھ کر اور تول کر اختیار کریں گے۔ لیکن عقل کے پاس کوئی ایسا لگا بندھا ضابطہ، فارمولہ اور کوئی لگا بندھا اصول، پرنسپل نہیں ہے جو عالمی حقیقت، یونیورسل ٹروتھ رکھتا ہو، جس کو ساری دنیا کے انسان تسلیم کر لیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے خیر و شر، اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کر سکے۔ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے، کون سی چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہ فیصلہ جب ہم عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھے جائیے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس عقل نے انسان کو اتنے دھوکے دیے ہیں جس کا کوئی شمار اور حد و حساب ممکن نہیں۔ اگر عقل کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام اور ہماری زندگی میں اپنے اس دعوے کو چند مثالوں کے ذریعے پیش کر رہے ہیں تاریخ کی روشنی میں۔ بہن سے نکاح خلاف عقل نہیں۔ اب ایک نظریہ ہے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو باطنی فرقہ اور قرامطہ کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خط بڑا دلچسپ ہے، جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات ہرگز نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت، سلیقہ شعار لڑکی بہن کی شکل میں موجود ہے، اور بھائی کے مزاج کو بھی سمجھتی ہے، اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے، لیکن یہ بے عقل انسان اس بہن کا ہاتھ اجنبی شخص کو پکڑا دیتا ہے جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ نباہ صحیح ہو سکے گا یا نہیں، وہ مزاج سے واقف ہے یا نہیں، اور خود اپنے لیے بعض اوقات ایک ایسی لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، سلیقہ شعاری کے اعتبار سے بھی، مزاج شناسی کے اعتبار سے بھی اس بہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور اپنے پاس ایک ایسی چیز لے آئے جو اس کو پوری راحت و آرام نہ دے۔ یہ بے عقلی ہے، عقل کے خلاف ہے۔ میں اپنے پیروؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھیں۔ دیکھیے عقل کے بنیاد پر اس نے اپنے ماننے والوں کو کیسی وصیت کی۔ اسی طریقے سے اسی پر بس نہیں، وہ آگے کہتا ہے، بہن اور جنسی تسکین کو مزید بتاتا ہے۔
اور دوسری جگہ عبید اللہ بن حسن قیروانی عقل کی بنیاد پر اپنے پیرووں کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بھوک دور کر سکتی ہے، اس کے راحت کے لیے اس کے کپڑے سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درست کر سکتی ہے، تو اس کی جنسی تسکین کا سامان کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ عبید اللہ بن حسن قیروانی کا عقلی جواب ناممکن ہے۔ اگر ہم صرف عقل کی بنیاد پر اس کا رد کریں، اس کے ان نظریات کا، تو بظاہر یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ آپ اس کی بات پر جتنی چاہے لعنت بھیجیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص ایسی عقل کی بنیاد پر جو وحی الہی کے رہنمائی سے آزاد ہو، جس کو وحی الہی کی روشنی میسر نہ ہو، اس عقل کی بنیاد پر آپ اس کے اس استدلال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک اس کے اس استدلال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ عقلی اعتبار سے بد اخلاقی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، بڑی گھناؤنی بات ہے، تو اس کا جواب موجود ہے کہ یہ بد اخلاقی، یعنی ان لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ بد اخلاقی اور گھنونا پن یہ سب ماحول کے پیدا کردہ تصورات ہیں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ورنہ عقلی اعتبار سے کوئی عیب کی بات نہیں۔ پھر بات آئے گی کہ بھائی نسب کا تحفظ اس سے نہیں ہوگا، تو اب اس کا بھی جواب ہے ان کے پاس کہ نسب کا تحفظ کوئی عقلی اصول ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حسب و نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب موجود ہے کہ نسبوں کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو، اس میں کیا برائی ہے؟ نسب کا تحفظ کون سا ایسا عقلی اصول ہے کہ اس کی وجہ سے نسب کا تحفظ ضروری ہے؟ اب جو آدمی غیرت ہو، وحی وغیرہ سے عاری ہو، تو اس کی عقل بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اب اس طریقے کے جواب بنتے ہیں۔ اب دیکھیے استلزاز بالاقارب، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے لطف اندوز ہونا، یہ بھی ہیومن ارج کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس استدلال کے جواب میں یہ کہیں کہ اس سے طبی طور پر نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ تصورات سامنے آئے ہیں کہ استلزال بالاقارب، انسیسٹ سے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی دنیا میں اس موضوع پر کتابیں آ رہی ہیں کہ استلزال بالاقارب، انسیسٹ، انسان کی فطری خواہش، ہیومن ارج کا ایک حصہ ہے، اور اس کے جو طبی نقصانات بیان کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ وہی نعرہ جو آج سے 800 سال پہلے عبید اللہ بن حسن قیروانی نے لگایا تھا، اس کی نہ صرف صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے، ہر طرف وہی آواز ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہی، بلکہ آج مغربی ملکوں میں اس پر کسی نہ کسی طرح عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ وحی الہی سے آزادی کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عقل کو اس کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جو عقل کے دائرۂ کار جیورسڈکشن میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم نے عقل کے دائرۂ کار جیورسڈکشن کو چھوڑا، جہاں وحی الہی کی رہنمائی کی، مطلب عقل کا جو دائرۂ کار ہے، جیورسڈکشن ہے، اس سے بڑھ کر کے جب ہم نے عقل کو استعمال کیا، اور جہاں وحی الہی کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں وحی الہی کی رہنمائی نہیں لی اور صرف عقل پر ہم نے ڈیپینڈ کیا، تو یہ نتیجہ سامنے آیا۔ اور عقل کو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی کے جواز کا بل تالیوں کے گونج میں منظور کر رہی ہے، یعنی کر لیا گیا۔ اب تو یہ چیز ہمارے ہندوستان میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور غالباً اب یہ بھی پاس ہوا یا نہیں، اور اب تو باقاعدہ یہ ایک علم بن گیا ہے۔ میں یعنی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتفاق سے نیو یارک کے ایک کتب خانے میں گیا، وہاں پر پورا ایک علیحدہ سیکشن تھا جس پر یہ عنوان لگا ہوا تھا کہ گے اسٹائل آف لائف۔ تو اس موضوع پر کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آ چکا ہے، اور باقاعدہ ان کی انجمنیں ہیں، ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ اس زمانے میں نیو یارک کا میئر بھی ایک گے تھا، جو مفتی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں مذکورہ تحریر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب اسلام اور ہماری زندگی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 49 سے 52 سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔
جس سے ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نظام عالم کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اور آج اس عقل پرستی کے دور میں کثرت سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جا بجا دیکھ رہے ہیں۔ گویا انسانی عقل اسی وقت تک صحیح معنوں میں عقل کی مصداق ہے جب تک وہ وحی الہی کے تابع ہے۔ اس سے آزاد ہو کر انسان کا جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ بس جانوروں میں ایک پڑھا لکھا جانور ہوگا جو انسانیت، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبے سے عاری، خواہشات نفس کا پجاری، اپنے فائدے اور خواہش کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خواہش، عزت، یہاں تک کہ زندگی سے بے پرواہ ہوگا، جس کا آج ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ ایسی ضروری باتیں جانیں گے جس سے عقل پرستی کے نقصانات ہمیں مزید کھل کر سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل کا درست استعمال اور شریعت کے تابع رکھ کر اس عقل کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔